اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر پیدا کیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون الرشید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ملکہ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر سکی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بتلاؤ اے علماء کرام، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں گنا زیادہ حسین ہے تو ملکہ زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع کرنا حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے خوبصورت ہے تو دلیل و ثبوت درکار ہے، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و احادیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن علماء نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ مل سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب جو نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، تشریف لائے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتلایا کہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ اگر اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ملکہ زبیدہ کو طلاق ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں کیا انکار ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ پس بسم اللہ کر کے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینہ وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے سے پھر کسی نے لقمہ دیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تقویم فرما رہا ہے تو پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکمل حسین و جمیل حضرت انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی کی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ بہلول دیوانہ ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔